بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موضوع پر ہم نے گزشتہ کل بھی ایک ویڈیو کی تھی اور آج ہم دوبارہ اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے میڈیا مالکان بھی اور ہمارے علماء کرام، خطیب حضرات، ائمہ مساجد اور بڑے بڑی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ اس پر گفتگو نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب سے کرنٹ ایشو ہے اور سب سے سنگین مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے، ہم اپنے اقدار کھو رہے ہیں، ہماری تہذیبی ورثہ ختم ہو رہا ہے، اخلاقیات کا فقدان ہے ہر جگہ، اور اس پہ بات کرنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. گزشتہ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر غلطی کے لیے کوئی جواز تلاش کرتے ہیں، غلطی کو غلطی نہیں مانتے بلکہ غلطی کے لیے 20 ہمارے پاس دلائل ہوتی، اور ہر اخلاقی برائی کے پیچھے جو اسباب ہے ان میں سے سب سے بڑا سبب اس غلطی کو ماننا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا ہے، بلکہ اس غلطی کے لیے جواز تلاش کرنا ہے. جیسے آپ کو میں مثال دے دوں، چوری کرنا، یعنی قومی خزانے سے چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے. یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور معاشرتی جرم بھی ہے اور مذہبی جرم بھی ہے کہ آپ یعنی قوم کے اس خزانے کو چوری کر رہے ہیں جس میں سب کا حق ہے. لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اب تو ہماری مجبوری ہے، ہمارے بچوں کی روزی روٹی اس سے وابستہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. ایون جو لوگ ان کاموں سے وابستہ ہے جس میں 99% نہیں بلکہ 100% جو ہے وہ حرام کام ہے، ذریعہ آمدن حرام ہے، اس کے لیے بھی لوگوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور اس کام کو نہ چھوڑنے کے ان کے پاس 20 یہ دلائل ہوتے ہیں، جواز، کہ بھائی یہ تو مجبوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اب جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب وہ یہ ہے کہ بچوں کی دینی تربیت جو گھروں پہ ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی ہے، اور اس تربیت میں سب سے زیادہ بنیادی کردار والد کا ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری والدہ کی ہے، اور اگر بچہ نیک و صالح بنے، کامیاب اور کامران ہو جائے، اس کے معاشرے میں اس کے ایک اسٹیٹس بنے، تو سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے والد نے کتنی اچھی تربیت کی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر بچہ بگڑ جائے تو سارے لوگ اس کا ملبہ بیچاری والدہ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ بھائی ان کی والدہ نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو پڑھایا نہیں، اور والد تو بیچارہ جو ہے کام پہ چلا جاتا ہے اور وہ تو کما کر لا کر دیتا ہے، باقی تو سارا گھر میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ والدہ رہتی ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور اگر ہم اس کو مذہبی بنیادوں پر دیکھیں تو یہ غلطی ہے. والدہ کی ذمہ داری نہیں ہے، والدہ صرف اور صرف معاونت فراہم کر سکتی ہے، تعاون کر سکتی ہے، اس والد کی ذمہ داری کی ادائیگی میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جبکہ سب سے بنیادی ذمہ داری یہ والدہ کی ہے. قرآن کریم میں سورہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام براہ راست اپنے بیٹے اسماعیل سے بات کرتے ہیں، اور جو خواب دیکھا تھا، جو وحی تھی اللہ کی طرف سے کہ ذبح کر رہا ہوں میں اپنے بیٹے کو، اس کے متعلق بات کی. تو ظاہر ہے بیٹے نے بڑا اچھا خوبصورت جواب دیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو کر گزریے. دیکھیں والد نے براہ راست اپنے بیٹے سے بات کی. اسی طرح جب ہم نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیے اور چھوڑ دیجئے ان کافروں کو. لیکن براہ راست اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرو ابن سلمہ، ام سلمہ کا بیٹا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے کے یعنی جب بیٹھ گئے کھانے کے لیے دسترخوان پر، ساری چیزیں سمجھا رہے تھے کہ بیٹا کھانا ایسے کھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی. جو ذمہ داری ہے یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے. والد کی ذمہ داری صرف فائنینشلی سپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا کلکم راع، اے مردو تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی سے اس کے فیملی کے متعلق سوال ہوگا، اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا.
تو اب تربیت کیا ہے؟ مثلا جیسے ہم نے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے ان کے متعلق بتایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھائی، صحابہ اکرام کے قصے پڑھائے، انبیاء اکرام کے جو قصے قرآن کریم میں منقول ہے ان کے متعلق بتایا. تو اس سے بچوں کی یعنی بچپن سے ہی ایک بنیادی ان کے اندر ایک کردار سازی ہو جائے گی ان کی، کہ بدی کے مقابلے میں، شر کے مقابلے میں انہوں نے ایک مضبوط کردار اپنا نبھانا ہے. تو یہ ساری تربیت گھر سے ہوتی ہے، اور جبکہ گھر سے ہو ہی نہیں رہی، ہم نے تو چھوڑ دیا اس چیز کو. تو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنے رحمان الرحیم ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاہلانہ معاشرے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس کردار کو ہم کیسے آج کے اس معاشرے میں پلے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. اور پھر صحابہ اکرام کی جو تربیت کی، پھر صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی، وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ہے. لیکن ہم تو اپنے بچوں کو مسجد ہی نہیں لے کر جاتے، اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. جب والد جا رہا ہوتا ہے مسجد تو بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں گا، ہم زبردستی انہیں روکتے ہیں کہ آپ مسجد نہیں جاؤ. تو یہ جو غلطی ہے یہاں سے آئی ہے. تو سب سے پہلے اس چیز پر جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے.